الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما وقتا محدودا وأمدا ممدودا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والأوصار الباقرية والمحاصر الجعفرية والأمم الكاظمية والوجد الرزقية والجود الطغوية والنقابة النقبية والغيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال العشر والشفع الفجر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأبصرهم فيه الفساد وصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، کل ہم نے گفتگو کا آغاز شیعہ نیریٹو یا شیعہ آئیڈیالوجی یا شیعوں کے طرز فکر کے عنوان سے کیا تھا. جیسے میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہر دور کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں اور الرٹ مائنڈ ہی ان چیلنجز کو فیس کرتے ہیں اور ان چیلنجز کا جواب دیتے ہیں. تو تاریخ کے ہر دور میں اہل تشریف ایک الرٹ مائنڈ کے ساتھ موجود رہے اور انہوں نے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا اور مقابلہ کرتے رہیں گے. اس لیے یہ چیلنجز براہ راست ان کے نیریٹو پر، یہ چیلنجز براہ راست ان کے عقیدے پر. اہل تشیع کا عقیدہ کیا ہے، کا نیریٹو کیا ہے؟ تشیع کے 4 پلرز ہیں. اصحاب رسول 4 ایسے ہیں جن کو اہل تشیع کا پلر کہا جاتا ہے. ایک سلمان فارسی، ایک جناب ابو ذر غفاری، ایک جناب مقداد اور ایک جناب عمار یاسر. انہیں کہا جاتا ہے اس تشیع کے پلرز. جناب سلمان فارسی نے شیعہ نیریٹو کو بیان کیا اور کہا کہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام سے اس بات کا عہد و پیمان کر رکھا ہے کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ رہیں گے اور علی کی اطاعت اور ان کی دوستی پر ثابت قدم رہیں گے. یہ ہے شیعہ نیریٹو. اور اس وقت سے آج تک اہل تشیع اسی نیریٹو پر چل رہے ہیں. ہم اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اطاعت اور ہماری دوستی جناب علی ابن ابی طالب. عزیزان گرامی، ابو سعید الخدری پیغمبر کے جلیل القدر صحابی جن سے بے شمار احادیث ریفرنس کی گئی اور جو اس دور میں بھی شیعہ نے علی کے نام سے پہچانے جاتے تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں 5 باتوں کے ماننے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن
ہم نے اکثریت نے صرف 4 باتیں مانی اور 5ویں کو چھوڑ دیا. سوال کیا خدری سے کہ کون سی 4 باتیں تھی جو لوگوں نے مان لی؟ تو کہا لوگوں نے نماز، روزہ، حج اور زکات مان لیا. تو کہا 5ویں کون سی تھی جو لوگوں نے فراموش کر دی؟ کہا وہ ولایت علی ابن ابی طالب جو اکثریت نے فراموش کر دی. پھر سوال کیا گیا ابو سعید خدری سے کیا اس 5ویں بات کا ماننا بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز، روزہ، حج اور زکات کا ماننا فرض ہے؟ تو ابو سعید خدری نے جواب دیا کہ ایک گروہ نے مسلمانوں کے اسے اسی طرح فرض مانا جس طرح نماز، روزہ اور حج اور زکات. یہ ہے شیعہ نیریٹو، یہ ہے شیعہ آئیڈیالوجی. علامہ ابن ابی حبیب معتزلی جنہوں نے اہل سنت کے مشہور و معروف عالم جنہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی، انہوں نے لکھا کہ فضیلت علی ایک بہت قدیم سبجیکٹ ہے اور صحابہ کی ایک بڑی تعداد اور اس کے بعد تابعین کی ایک بڑی تعداد اس سبجیکٹ پر کنورٹڈ. یہاں تک کہ تابعین میں بنی امیہ میں سے عمر بن عبدالعزیز بھی اسی گروہ میں شمار ہوتے ہیں جو فضیلت علی کے قائل ہیں. اس کی قیمت بہت بڑی ہے. وہ گروہ تاریخ کے ہر حصے میں جو تفضیل علی کا قائل ہو اس کی قیمت بہت بڑی. عمر بن عبدالعزیز نے مشکل سے 2.5 سال حکومت کی ہوگی اور مروان اور اولاد مروان بنی امیہ کے نامی گرامی لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز کو زہر دے کر اس راستے سے فارغ کر دیا کیونکہ انہیں اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں یہ حکومت اولاد علی کی طرف نہ پلٹا. قیس بن سالم العامری احتجاج طبرسی اور ان اشارات القصہ میں لکھتا ہے، نیریٹ کرتا ہے کہ صفین کے میدان میں ایک روز جناب علی مرتضیٰ ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے لوگوں سے خطاب کر کے کہا، آپ گرد مہاجر اور انصار کو مجمع تھا، خطاب کر کے کہا کہ میری اتنی فضیلتیں ہیں کہ میں اگر بیان کرنا چاہوں تو بیان ہونا مشکل، تم گرنا چاہو تمہارے لیے مشکل. اس کے بعد آپ نے سورہ واقعات کی 10ویں اور 11ویں آیت پڑھی اور ارشاد فرمایا جس وقت ان آیات کی تلاوت پیغمبر نے کی، والسابقون السابقون اولئک المقربون، سورہ واقعہ، جو آگے بڑھنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں اور وہی خدا کے مقرب ترین. نعرہ حیدری، حیدری بر محمد و آل محمد صلوات. والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو آگے بڑھنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں، وہی خدا کے مقرب ہیں. جس وقت پیغمبر نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور اس کی تفسیر کو بیان کیا تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ آیت انبیاء اور ان کے اوصیاء کی، اور تمام انبیاء میں سب سے افضل ہوں اور تمام نبیوں کے اوصیاء میں علی میرا وسیع سب سے افضل ہے. اس کے بعد اپنے مجمع سے ارشاد فرمایا تم میں سے کس کس نے پیغمبر کی زبان سے سورہ واقعہ کی 10ویں اور 11ویں آیت کی تفسیر سنی اور یہ موقع پر یہ بات سنی، اصحابان بدر میں سے 70 اصحاب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا ہم نے پیغمبر سے یہ حدیث. بس سابقون السابقون اولئک المقربون، جو آگے بڑھنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں اور وہی خدا کے مقرب ہیں. اب یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے فضیلت علی کا کہ ہم بعد ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر ہماری جان قربان ہو، ہم جناب امیر المومنین کو بعد پیغمبر سب سے افضل ترین شخصیت کا عقیدہ رکھتے ہیں بغیر کسی ڈاؤٹ کے اور بغیر کسی ہاں نہ اور حیل و حجت کے، اور اس عقیدے پر تفضیل علی اور فضیلت علی کے عقیدے پر ہی تشیع قائم ہوئی اور اسی عقیدے کے اوپر 1500 سال میں
بے شمار لوگوں نے اپنی جانیں دے دی، لیکن اس نیریٹو سے ہٹنے کو نہ ہم پہلے کبھی تیار تھے نہ آج کبھی تیار تھے۔ بعد پیغمبر اہل تشیع کی یہ آئیڈیالوجی ہے، یہ نیریٹو ہے اور یہی عقیدہ ہے، اور اسی پر تشیع 1500 سال سے قائم ہے، اور قیامت تک اسی عقیدے پر تشیع جاری رہے گی کہ بعد پیغمبر ختمی مرتبہ سب سے فضیلت والی شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی شخصیت ہے۔ یا علی مدد کائنات پہ عزیزان گرامی، ہمارے پاس اس نیریٹو کے لیے، اس آئیڈیالوجی کے لیے قرآن سے استدلال موجود ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء کو اور ان کی ضروریتوں کو ایک اعلیٰ مقام پر رکھا، اور جو عہد و پیمان انبیاء کے ساتھ کیے اس کو ان کی ضروریتوں کی طرف بھی آگے ایکسٹینڈ کیا، تاکہ اپنے آبا کی اور اپنے اجداد کی ان روایتوں کی امین بنی رہیں وہ ضروریتیں جن کا بوجھ ان کے آبا پر رکھا۔ لہٰذا جو عنایتیں پیغمبروں کو دی گئیں ان میں سے اکثر عنایتیں ان کی ضروریتوں کی طرف بھی منتقل کی گئیں۔ اس موقع پر قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء کی دعائیں بھی موجود ہیں جو انہوں نے ان عنایات کا اللہ سے مطالبہ کیا، جو عنایات انہیں پروردگار کی بارگاہ سے۔ ان میں سب سے بڑا مطالبہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ کے اس مطالبے کو رقم کیا گیا، وَجَعَلَ ابراہیم رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ جب ہم نے آزمائشوں سے گزار لیا، وہ جو خلیل تھا، وہ جو نبی تھا، وہ جو رسول تھا، گزار لیا، وَجَعَلَ ابراہیم رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور اللہ نے اپنے ہر کلمے سے ابراہیم کو آزما لیا۔ قال انی جاعلک للناس فاتحنا، وہ کامیاب ہوتا چلا گیا۔ اس کامیابی کی ساری منزلیں طے کر لی، ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں انسانوں کا امام بنائیں گے۔ اور جب ہم نے اس عہدے پر ابراہیم کو سرفراز کیا تو ابراہیم پکار اٹھے ومن ذریتی، اور پروردگار کیا تم میری ذریت کو بھی انسانوں کا امام بنائے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ہم نے کہا ہاں لیکن ظالموں کو نہیں۔ یعنی امامت جہاں پر ہوگی وہاں عدل ہوگا اور ظلم نہیں ہوگا، اور جہاں ظلم دیکھیے وہاں انسانوں کی امامت اور قیادت نہیں ہوگی۔ وہ جبر کی حکومت تو ہو سکتی ہے، امامت کا نظام نہیں ہو سکتا۔ جناب ابراہیم کا یہ ایک کومٹمنٹ ہے، ایک وعدہ ہے اللہ نے ان کے ساتھ کیا۔ انہوں نے آزمائشوں کو پورا کیا، اللہ نے ان کو امامت دینے کا اور ان کی ضروریت میں امامت رکھی۔ اچھا، ابراہیم کی ضروریت میں کون کون ہے؟ جناب اسحاق اور جناب اسماعیل، دو ہی بیٹے تھے۔ جناب اسحاق کو اسرائیل کے نام سے قرآن مجید نے یاد کیا، اولاد اسرائیل اور آل اسرائیل کہا، آل ابراہیم کہہ کے جناب ابراہیم کو دوبارہ تذکرہ کیا۔ جو تمام انبیاء اولاد اسحاق میں ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں کے نام ہیں، اور جو اسماعیل کی اولاد میں فقط ایک نبی جو آخری نبی ہے وہ بھی انسانوں کا امام ہے۔ لیکن قرآن مجید کے 15ویں سورے میں، سورہ کا نمبر نہیں، نزول کے اعتبار سے 15واں سورہ، سورہ فجر، ورنہ تو کوئی 110 یا 11 نمبر ہے سورہ فجر کا ترتیب کے اعتبار سے، لیکن نزول کے اعتبار سے 15واں سورہ قرآن مجید کا سورہ فجر، وہاں پر ایک اسی نبی کو جو انسانوں کا امام بھی ہے اس کے ساتھ ایک اور عہد و پیمان کیا قرآن مجید نے، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر، ہم نے تمہیں کیا دے دیا؟ کوثر دے دیا۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اب اس کوثر کی قیمت اطاعت اور قربانی۔ انا شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن بے نام و نشان۔ 3 لائنوں کی صورت ہے، فقط 3 لائنوں کی، اور 5 لفظ اس صورت میں ایسے استعمال ہوئے جو قرآن کریم میں دوبارہ کہیں استعمال نہیں ہوئے۔ آتینا کا پہلا لفظ، ہم نے تمہیں عطا کر دی، کیا عطا کر دیا؟ کوثر، دوسرا لفظ، وانحر، قربانی، تیسرا لفظ، شان عطا، تمہارا دشمن، 5واں لفظ ابتر، بے نام و نشان۔ ایک ایسی چیز دی پیغمبر کو
کہ جس کے لیے ماضی کا نہیں، حال کا نہیں، بلکہ انڈیفینٹ ٹرمز کے سیوے کو استعمال کیا. اب وہ کوثر ہے تو میں عطا کر دی. اچھا، ایک دفعہ کہہ کر دوبارہ قرآن میں کبھی اس کو ریپیٹ نہیں کیا، کیونکہ دینے والا بھی عظیم ہے اور لینے والی ذات بھی عظیم ہے. لہذا دینے والا جب بہت بڑا ہو تو بات دوبارہ نہیں کہتا، اور لینے والی ہستی اگر بہت بڑی ہو تو دوبارہ کہتے ہوئے شرم اور جھجک محسوس ہوتی ہے کہ کیا بتایا جائے، یہ تو خود اتنے صاحب حیثیت ہیں. یہ وہ 5 لفظ ہیں 3 لائنوں کے سورے میں جو قرآن کریم میں کہیں پر بھی دوبارہ ریپیٹ نہیں کیے گئے. اب اس سورت میں ایک لفظ ہے کوثر، ہم نے تمہیں کوثر بتا دیا. اچھا، اس کوثر کا مطلب لوگوں نے لکھا جنت میں بہنے والا پانی ہے، چشمہ ہے. ہاں، معصوم سے جگہ ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب کثیر ہے، خیر کثیر، سپر ابنڈنس، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد کیا کہا گیا کوثر کے؟ ونہر. بل کوثر فصل لے لے رب کا ونہر، فصل لے لے رب کا ونہر. اس کوثر کی قیمت 2 چیزوں میں رکھی، اطاعت اور قربانی. یعنی پرپیچوئل اطاعت اور پرپیچوئل قربانی. تو کیا پیغمبر نے قیامت تک کے لیے زندہ رہنا تھا؟ تو پیغمبر سے اس قسم کا مطالبہ کیسے ہوا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ قربانی دیتے رہو گے اور ہمیشہ ہمیشہ اطاعت کرتے رہو گے؟ پیغمبر تو لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہماری آنکھوں کے سامنے تھے، انسانوں کی آنکھوں کے سامنے تھے. تو میں نے کس کے ساتھ اتنا لمبا کوویننٹ اور وعدہ اور عہد و پیمان کیا؟ اور پھر بہت اہم بات یہ ہے جو میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ پانی کے ایک حوض کے لیے اللہ کہے، وہ جو خیر الرازقین ہے، پانی کے ایک حوض کے لیے کہے کہ سر کٹاتے رہو، گھر لٹاتے رہو، سر کٹاتے رہو، گھر لٹاتے رہو. پانی کے ایک حوض کے لیے. اور اس کا کام کیا بتایا گیا ہمیں؟ روزے ہر سب پیاسے نیک پیاسے پانی کے لیے بس. تو پانی کے ایک حوض کے لیے اتنی بڑی بات، وہ سمجھ میں آنے والی بات. اب عربی میں ایک لفظ کا 30 مطلب ہوتے ہیں. میرا ذہن یہ کہتا ہے، میری اپنی اوپینین یہ ہے، کوئی اسے اگری کرے یا نہ کرے، لیکن ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ اس کے پر ضرور اختیار ہونی چاہیے. کوثر کا مطلب کیا ہے؟ خیر کثیر ضرور ہے، اور وہ خیر کثیر کیا ہے اس پر بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اب وہ کوثر کیا فقط پانی کا چشمہ ہے یا فقط کثیر خیر ہے؟ اللہ اکبر. ابراہیم سے وعدہ کیا تمہاری اولاد کو ہم قیامت تک کے لیے اس میں امامت رکھیں گے، اور آخری نبی کو جتایا کہ وہ کوثر دے دی نا. انا شانئک هو الابتر. جب تم انسانوں کی امامت کے منصب پر سرفراز ہوئے تو اس کی قیمت 2 چیزوں میں ہے، فصل لے ربک ونہر، قربانی اور اطاعت کے اندر. انا شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا. آپ کو سوچئے، پانی کے حوض سے اگر کوئی انکار کر دے تو اس کو بے نام و نشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پانی کے حوض سے اگر کوئی انکار کر دے، اکثر لوگ یہ کہتے نا کہ جنت ایک سمبولزم ہے، کوثر ایک سمبولزم ہے، پورے ایک سمبولزم ہے. تو وہ ایک ان تمام باتوں کا سمبولک رویے میں بیان کر رہے ہیں. تب وہ کوثر کیا چیز ہے جو عطا کر دی گئی اور جس کی قیمت فصل لے لے رب کا ونہر، اطاعت ہے مسلسل اور قربانی ہے مسلسل کے اندر ہے. یہ وہی کوثر ہے جس کا مطالبہ ابراہیم نے کہا، وَإِذْ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم، ہم تجھے انسانوں کا امام بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ کائنات صلوات. پھر دیکھیے کوثر، انا شانئک، تمہارا دشمن، یعنی اس کوثر والوں کا دشمن، قیادت والوں کا دشمن، امامت والوں کا دشمن. مزے بات وہ اللہ پر کتنا دشمن، چھوٹا دشمن، بڑا دشمن، 1 سال والی دشمنی، 1 صدی والی دشمنی، 1 نسل والی دشمنی. اس دشمنی کو کہیں کوانٹیفائی نہیں کیا. اس دشمنی کو اگر کوانٹیفائی کرتا تو ہم کہتے باقی پانی میں بہنے والا وہ نہر ہے. قیامت تک چلنے والی امامت، اور اسی امامت کے ہاتھ میں قیامت کی شفاعت.
اس کے لیے کہا انا شانیہ کا، یہاں بھی تمہارا دشمن اور وہاں بھی تمہارا دشمن، وہ اللہ تک بے نام و نشان ہو جائے۔ اب عزیزان گرامی، ہمارے پاس اس نیریٹو کے لیے، اس شیعہ آئیڈیالوجی کے لیے کہ ہم کیوں فضیلت ضرورت پیغمبر دکھائے، اب کوئی بل پاس کرے یا نہ کرے، کوئی کلمہ اپنی طرف سے لکھے نہ لکھے، کوئی درود اپنی طرف سے ایجاد کرے یا نہ کرے، ہمیں ان باتوں سے کوئی غرض نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس جو نیریٹو ہے وہ قرآن بیسڈ نیریٹو۔ قرآن کریم نے نبیوں کی ضروریتوں کو 4 ناموں سے یاد کیا، نبیوں کی اولادوں کو۔ پہلا لفظ ہے ضروریت، دوسرا لفظ ہے قربا، تیسرا لفظ ہے اہل، اور چوتھا لفظ ہے آل۔ یہ 4 ٹرمنالوجیز ہیں جس کے ذریعے سے قرآن کریم نے نبیوں کی اولادوں کو یاد کیا۔ ضروریت کا لفظ استعمال کیا تو 32 مقامات پر قرآن مجید نے ضروریت کے لفظ کو استعمال کیا۔ اب اس ضروریت کے بڑے خوبصورت ڈائمینشن دکھائے قرآن نے ہمیں۔ سورہ آل عمران میں پہلا ڈائمینشن دکھایا، وہ کیا ہوتی ہے ضروریت؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض، ہم نے چن کر مصطفیٰ قرار دیا، اعلیٰ ترین درجے پر فائز کیا، کس کو؟ آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، علی العالمین، ساری عالمین پر آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران۔ ذریۃ بعضھا من بعض، بعض کی ضروریتیں بعض پر فوقیت رکھتی ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو آل اسرائیل ہے یا آل اسحاق کی جو ضروریتیں ہیں وہ آل اسماعیل کی ضروریتوں کے برابر ہو جائیں، یہ بھی نہیں ہے۔ ضروریت بعضھا من بعض، بعض کی ضروریتوں کو بعض پر ہمیں فوقیت۔ تو ایک تو یہ کہ ضروریتیں جو ہوتی ہیں پیغمبروں کی سلیکٹڈ ہوتی ہیں، چنی ہوئی ہوتی ہے، اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سب کی ضروریتیں برابر نہیں ہیں، بلکہ ان ضروریتوں میں کچھ کمال کے درجے پر ہیں، کچھ سے زیادہ کمال کے درجے پر ہیں، کچھ بہت ہی زیادہ کمال کے درجے پر ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جو ضروریت کے حوالے سے اسی سورہ آل عمران میں بیان کی گئی وہ جناب یحییٰ و زکریا کا نام۔ جناب زکریا نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، فنادیتہ الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحضورا ونبيا من الصالحين۔ سورہ آل عمران، ذریت کا تذکرہ ہو رہا ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، پروردگار مجھے پاک اور طاہر بہترین ضروریت عطا کر دے، تو بہترین سننے والا ہے۔ فنادیتہ الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، ابھی محراب سے ہٹے نہیں تھے زکریا، فرشتے آ گئے پیغام لے کر، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، مصدقا کلمات من اللہ وسیدا وحضورا ونبیا من الصالحین۔ کون ہے یحییٰ؟ اور یحییٰ کون ہے؟ زکریا کی ضروریت۔ مصدقا بکلمات من اللہ، اللہ کے بھیجے ہوئے کلموں کی تصدیق کرنا ہے، یعنی ضروریت وہ ہوتی ہے جو نبی کے پاس شریعت ہو، پیغام ہو، وحی ہو تو زمانے کا انتظار نہیں کیا جاتا کہ لوگ آ کر اس نبی کی صداقت کی گواہی دیں، بلکہ ضروریت اس نبی کی کلمات جو اللہ کی طرف سے آئے ان کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے مقرر کی جاتی ہے۔ اب زکریا کی گواہی دینے کے لیے تو اس کی ضروریت یحییٰ موجود ہے جو کلمات اس پر اترے، اور محمد کی گواہی دینے کے لیے سوال ہے ذہنوں سے، بھائی آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے نا کہ آپ بہت زیادہ ضروریت اور آل کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم تذکرہ بھی کرتے ہیں، عقیدہ بھی رکھتے ہیں، مودت اور محبت بھی رکھتے ہیں، ہمارا نیریٹو ہے، کیوں ہے؟
مصدقاً بکلمات من اللہ، یہی تو وہ ہیں جو اللہ کے کلموں کی تصدیق کرتے ہیں۔ سیدم و حضوران، سید و سردار ہے یہ، اور نبی من الصالحین، اور نبیوں میں سے صالح۔ یہ کس کی شناخت ہو گئی؟ ضروریت کی۔ ابھی کس کی ضروریت ہے؟ زکریا کی ضروریت۔ زکریا اعلیٰ مرتبے پر ہے یا محمد مصطفیٰ اعلیٰ مرتبے پر ہے؟ زکریا کی ضروریت اتنے مقام پر جس مقام پر زکریا، اور محمد کی ضروریت اس مقام پر جو محمد کا اعلیٰ مقام۔ تیسری خوبی جو ضروریت کے حوالے سے قرآن مجید نے بیان کی، سورہ مریم، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من نبینا من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا واذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ تیسری ڈسٹنکشن ضروریت کے لیے وہ کیا ہے؟ ضروریت صاحب نعمت ہوا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اللہ نے نعمتیں دے دی ان کو۔ کس کو؟ من نبی، جو نبیوں میں سے من ذریۃ آدم، جو آدم کی ذریت میں نبی ہم کو۔ ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، ابراہیم کی ضروریت اور اسرائیل کی ضروریت۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ ایک مقام ہے، آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس سے امپورٹنٹ بات کو سمجھتے ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من نبینا من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح، جنوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، ابراہیم اور اسرائیل کی ضرورت، وممن ہدینا واجتبینا، جو چنے ہوئے اور ہدایت یافتہ ہیں، وإذا تتلی علیہم آیات الرحمن، ان کے سامنے جب اللہ کی نشانیاں دکھائی جاتی ہیں، خروا سجدا وبکیا، تو وہ بے اختیار اطاعت سے سجدے میں الہی گر جایا گا۔ نعمت کس کے پاس ہے؟ آدم کے پاس، نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والوں کے پاس، ابراہیم کی آل کے پاس، اور اسرائیل کی آل کے پاس۔ اب اسرائیل کون ہے؟ جناب اسحاق، تو کیا جناب اسحاق براہ راست جناب ابراہیم کی آل میں نہیں ہے؟ بیٹا ہے نا ابراہیم کا، تو آل ابراہیم کہنا کافی تھا۔ من ذریۃ ابراہیم، ابراہیم کی ضروریت نہیں، من ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، اب دو ضروریتیں ہو گئی ابراہیم کی۔ ذرا غور کیجئے، یہ بلاغت قرآن ہے۔ بھائی اسرائیل یعنی اسحاق بیٹا ابراہیم ہی کی ضروریت تھی نا، تو خالی ضروریت ابراہیم کہہ دیتے تو دونوں بیٹوں کی اولادیں اس میں کور ہو جاتی۔ نہیں، ضرورت ابراہیم و اسرائیل، اسرائیل کی ضروریت بھی صاحب نعمت ہے، لیکن ابراہیم کی وہ ضروریت جو اسماعیل اور قیامت تک چلنے والی ہے، اس کی نعمتوں کا علیحدہ سے تذکرہ کیا جائے، علیحدہ سے تذکرہ کیا۔ وممن ہدینا واجتبینا۔ اچھا، کیا نعمت ہے انبیاء ان کی ضروریتوں کے پاس، اور وہ کیا نعمت ہے اور ابراہیم کی ضروریت کے پاس؟ اسرائیل کی ضروریت نے رک جانا تھا ایک مقام پر جا کر، اسرائیل کی ضروریت نے ایک مقام پر رک جانا تھا، لہذا ابراہیم کی ضروریت کو قیامت تک کے لیے ایک دوسرے طرف سے چلنا تھا۔ تو وہ نعمت کیا ہے جس کے لیے آپ ہر نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی طلب کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان کے راستے پہ چلا دے جو نعمت یافتہ لوگ ہیں۔ نعرہ حیدری، 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 الہ کائنات پہ صلوات۔ اب وہ نعمت کیا ہے؟ محلات، لشکر، باغات، جاگیریں۔ کبھی آپ نے یہ تصور لے کے اللہ سے یہ دعا کی نماز میں؟ باغات والوں کے راستے پر، جائیدادوں والے کے راستے پر، بڑی بڑی موٹروں والے کے راستے پر کبھی یہ سوچ کر آپ نے اللہ سے مطالبہ کیا صراط الذین انعمت علیہم،
کیا سوچ کر آپ نے اللہ سے اتنا بڑا مطالبہ کیا؟ اور مطالبہ کو سکھایا گیا، قرآن سے سکھایا گیا. آپ نے یہ سوچ کر مطالبہ کیا اور آپ سے کروایا گیا کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن کے پاس نعمت دین ہے. تو اسرائیل کی ذریت کے پاس ان کی ادوار کا دین، اور اسماعیل اور ابراہیم کی وہ ذریت جو اسماعیل کے ذریعے سے چل رہی ہے، قیامت تک کے لیے وہ دین کی امین ہے. اور قیامت تک کے لیے جو یہ کہتا رہے گا صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ چلا گئی. جو نعمت والوں کا راستہ ہے وہ اس بات کی تمنا اور دعا کرتا ہے کہ پروردگار ابراہیم کی اولاد میں سے وہ اولاد جو قیامت تک کے لیے امامت اور قیادت کی منزل پر ہے اور جس کے ہاتھ میں دین ہے، ان کے راستے میں چلا. یہ سارا شیعہ نیریٹو ہے. اور انفورس کس سے کر رہے ہیں ہم؟ قرآن مجید کے ذریعے سے، قرآن مجید کے استدلال کے ذریعے سے. ہم ایسے ہی ضروریت کو سب سے اوپر، ایسے ہی ضروریت کی تعریف، ایسے ہی ضروریت کی مودت. بھائی آپ نماز میں پڑھنا چھوڑ دیجئے صراط الذین انعمت علیہم، ہم اس دن سے ضروریت کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے. جس دن آپ یہ جملہ کہنا چھوڑ دیں گے ہم بھی ضروریت کی تعریف کرنا چھوڑ دیں گے. جب تک آپ یہ کہتے رہیں گے صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار چلا ان کی راہ پر جو صاحبان نعمت ہیں، اس وقت تک ہم صاحبان نعمت کا قصیدہ پڑھتے رہیں گے. چوتھی ڈسٹنکشن ضروریت کی جسے قرآن مجید نے بیان کیا سورہ حدید، لقد ارسلنا نوحا وابراہیم وجعلنا فیہما ذریۃ نبوۃ والکتاب. ہم نے نوح اور ابراہیم کو نبی بنایا، رسالت دی. وجعلنا فی ذریتہما نبوۃ والکتاب، اور ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب کو رکھا. اب یہاں پر ابراہیم کا لفظ صرف ابراہیم کا نام لیا. جب تک اسحاق کی اولاد میں کتابیں آتی رہیں وہ انہیں سنبھالتے رہے. اب ابراہیم کی اولاد میں قیامت تک کے لیے کون سی کتاب چلنی ہے؟ قرآن مجید. تو ہم نے کس کی ذریت میں کتاب اور نبوت رکھی؟ ابراہیم کی. اب کیا وہ نبی جو آخری نبی ہے قیامت تک زندہ رہنے کے لیے آیا تھا؟ نہیں. ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہماری آنکھوں کے سامنے سے، انسانوں کی آنکھوں کے سامنے سے وہ اپنے اللہ کو کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، سب کچھ ہوا. تو پھر قیامت تک کے لیے نبوت و کتاب کوئی تو سنبھال رہا ہے نا، کسی کا تو رشتہ جڑا ہوا ہے نا. اور وہ شب قدر جب آپ کہتے ہیں کہ آسمان سے وہ نزول وحی اور قرآن نزول کی رات ہے، تو آپ کون سا سورہ پڑھتے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح. کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح. کسے کیسے؟ باذن ربہم، اپنے اللہ کے اذن سے. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ سلام علیہ حتی مطلع الفجر. کس وقت کو؟ مجھے، کسی بڑے مولانا کو، کسی بڑے عالم کو، کسی بڑے اسکالر کو، کسی بڑے سیاستدان کو، کسی جنرل کو، سلام علیہ حتی مطلع الفجر. فجر کے ہونے تک کس کو سلام کیا جاتا ہے؟ وہی ذریت جس کو نبوت اور کتاب کا امین بنایا. انا اعطیناک الکوثر. اب سمجھ میں آیا کوثر کا مطلب؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. یہ ہے وہ کوثر جس کے لیے ہیا حتی مطلع الفجر، اس فجر کے طلوع ہونے تک تم پر سلام بھیجا جاتا ہے. اس کوثر کی قیمت ہے اطاعت اور قربانی. انا شانئک هو الابتر. تمہارا دشمن ذلیل و خوار ہو جائے. پانچویں ڈسٹنکشن اس ضروریت کی. سورہ فرقان ابراہیم پکارے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.
اولئک یجزون غرفۃ بما صبروا ویلقون تحیۃ وسلاما. اللہ اکبر. اور آپ اس کے بعد بھی آپ یہ کہیں کہ آپ کیوں ضروریت کرتے رہتے ہیں؟ بھائی اور بھی بہت سارے صاحبان حیثیت لوگ ہیں. تو ایک آیت کسی بھی صاحب حیثیت کے بارے میں کوئی ایسی ڈھونڈ لائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. دعا ہے ابراہیم، پروردگار میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میرے گھر والوں کو، میری ضروریت، وجعلنا للمتقین اماما، انہیں متقین کا امام بنا دے. متقین کا امام کون ہوگا؟ ذریت ابراہیم. اولئک یجزون غرفۃ بما صبروا. اور یہ وہ ضروریت ہے جس نے اپنے صبر کی وجہ سے بہت اعلیٰ مقام حاصل کر لیا ہے. وَيَلْقُونَ تَحِيَّةً وَسَلَامًا. اور ان پر مسلسل خدا کی تہنیت و سلام ہے. مسلسل ہے اس ضروریت کے اوپر. ابراہیم نے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگی ضروریت کے ذریعے سے. کون سی ضروریت؟ متقین کی امام ہو. یہی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، الف لام میم ذالک الکتاب. اب ٹائم اتنا نہیں ہے. اس میں بھی کیا کہا گیا؟ یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. اور قیادت اور امامت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. اور متقین کہاں ہیں؟ ذریت ابراہیم. متقین قیامت تک. اب اگر ہم یہ کہیں امام المتقین، کسی نے چیلنج کیا تھا جمیل کے اس ٹائٹل کو؟ کبھی تاریخ ہے کسی حصے میں کسی نے چیلنج کیا کہ ہم بھی متقیوں کے امام ہیں، وہ بھی متقیوں کے امام تھے، یہ بھی متقیوں کے امام بننے والے ہیں؟ انچیلنجڈ ٹائٹل ہے امیر المومنین کا، امام المتقین. اور یہ ٹائٹل کس بات کا جواب ہے؟ ابراہیم کی اس دعا کا جواب ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. پروردگار میری ذریت میں متقین کے امام. یہ دعا ابراہیم. یہ 5ویں ڈسٹنکشن ہے جو ذریت کے بعد میں ہمیں نظر آتی ہے. ایک اور لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں ذریت کے لیے بہت قربان. اچھا اب آپ کیوں محبت کرتے ہیں اولاد پیغمبر کے ساتھ؟ ہم نے خود سے تو اس بات کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا. وہ قرآن نے کہا تھا سورہ شورى قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. اب یا تو آپ ہم سے یہ مطالبہ کیجئے کہ ہم قرآن کی حکم عدولی کر دیں، یا جیسے ہم قرآن کی حکم مان رہے ہیں آپ بھی اسی طرح قرآن کا حکم مانیے. ہم تو حکم قرآن پر چل رہے ہیں. اگر قرآن نے قربا کے علاوہ کسی کی محبت اور مودت کا حکم دیا ہے تو مجھے بتا دیا جائے. کل سے میرے نیریٹو میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے، لیکن جب تک مجھے قرآن میں فقط قربان نظر آتا ہے میرے نیریٹو اور عقیدے کے اندر فقط علی، فاطمہ اور ان کی اولاد موجود رہے گی. تیسرا لفظ آل ذریت کے لیے استعمال ہوا قرآن مجید میں. اس آل کے لیے کیا کہا گیا؟ ام یحسدون الناس. اب ہمیں اس آیت پر صبر آ جاتا ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. ناس تم پر حسد کریں گے جو ہم نے تمہیں اپنی بارگاہ سے دے دیا. ناس سارے لوگ. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. وہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ فضل خدا ہے. خدا کے فضل سے تم ملا. وہ کیا ہے جو خدا کے فضل سے ملا؟ فقد آتینا
ابراہیم الکتابہ والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما. ہم نے اولاد ابراہیم کو اور ذریت ابراہیم کو کتاب دی, حکمت دی اور ملک عظیم دیا, عظیم سلطنت دی. قیامت تک کتاب کہاں ہے؟ ذریت پیغمبر کے ہاتھ میں. امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ اس سے بیعت مانگ رہا ہے, نانو اہل بیت نبوہ مختلف الملائکہ محبت الوحی. صاحبان کتاب ہیں, ہمارے گھر میں وحی آتی ہے, ہمارے گھر میں آیات الہی کا نزول ہوا. اچھا فقط آتے نال ابراہیم الکتابہ والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما. لوگ تم پر حسد کریں گے, تمہارے پاس خدا کی کتاب ہے, تمہارے پاس حکمت ہے اور تمہارے پاس ملک عظیم ہے, بڑا ملک, بڑی شاہی, بڑی حکومت. تاریخ کے کسی دور میں آپ نے ذریت پیغمبر کے ہاتھ میں ایک بڑی حکومت, بڑی سلطنت, 4.5 سال جناب امیر خلافت کی کرسی پر بیٹھے اور وہ 4.5 سال مسلسل فساد لڑائی. کبھی دیکھیے آپ نے ملک عظیم, بہت بڑی سلطنت, یہ بہت بڑی سلطنت کا ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے تو ہے بہت بڑی سلطنت, ہے بہت بڑی شاہی, ہے بہت بڑی حکومت. اللہ اکبر. جسم پر حکومت کرنا آسان ہے, زمینوں پر حکومت کرنا آسان ہے, شہروں کو کنٹرول کرنا آسان ہے, لیکن یہ انسان کے ذہن کو اور اس کے دل پر حکومت کرنا مشکل ہے. یہ آتیناہم ملکا عظیما. وہ قتل بھی ہوں گے, وہ مسائل میں بھی گرفتار ہوں گے, وہ شہروں سے بھی نکالے جائیں گے, ان کی جائیدادیں بھی ضبط کی جائیں گی, ان کے بچے بھی غائب ہو جائیں گے. اس کے باوجود ان کے دل محبت علی اور اولاد علی سے بھرے رہیں گے. اس دنیا کے اندر بھی وہ ملک عظیم قائم رہے گا, اور جب اس دنیا میں پہنچیں گے تو پھر اس ملک عظیم کا نظارہ سب کو نظر آئے گا. سورہ اعراف میں وہ نظارہ سارا کا سارا قرآن مجید نے لکھا کہ وہ پہاڑیوں پر کھڑے ہوئے رجال. اس تقریر میں ہم اس کا تذکرہ نہیں کریں گے. پہاڑیوں پر کھڑے ہوئے رجال, اور ان سے کہا جائے گا ذرا الگ الگ کر دو, مجمع کو چھانٹ دو, پیشانیاں دیکھتے جاؤ, دوستوں کو الگ اور دشمنوں کو الگ الگ کرتے جاؤ. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما. ایسی بات سے لوگ تم سے حسد کرتے ہیں. دنیا میں بھی دل اور ذہن کی حکومت تمہارے ہاتھ میں ہے, اور آخرت تو ہے گی تمہارے ہاتھ میں. نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. یا امام المنتظر, یا امام المنتظر. سلامتی امام زمانہ, خوشنودی امام زمانہ, تاجیل امام زمانہ, بلند تر سلوات. یہ شیعہ آئیڈیالوجی یہ اوراق کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے, یہ اوراق دل اور اوراق ذہن پر لکھی ہے. یہ شیعہ نیریٹو سیاہیوں اور قلموں سے نہیں لکھا گیا, یہ شیعہ نیریٹو دل کی آواز پر خون سے لکھا گیا. اور اس نیریٹو میں علی کی فضیلت بعد پیغمبر انڈسپیوٹڈ ہے, اور اس پر کسی قسم کا تاریخ کے کسی دور میں نہ پہلے کبھی کمپرومائز ہوا, نہ بعد میں کبھی کمپرومائز ہوا. یہ شیعہ آئیڈیالوجی, اور یہ ساری شیعہ آئیڈیالوجی میں نے آپ کو قرآن کے استدلال سے ثابت کر دی. کیوں ضروریت ضروریت ضروریت؟ اس لیے ضروریت قرآن کہتا. اب ایک لفظ رہ گیا, چوتھی ٹرمنالوجی اہل. اہل کے لفظ سے بھی یاد کیا قرآن نے ضروریت کو. سورہ احزاب میں آیت ہے, انما یرید اللہ لیعذبکم الرجس اہل البیت. یہی ہے نا آیت, پوری بھی آپ کو پتا ہے, ہم اتنی پڑھ لیتے, آپ کو پوری پتا ہے. اچھا اب یہاں پر کیا کہا؟ اہل البیت, اہل رہنے والے. 26 مرتبہ مقام پر یہ لفظ قرآن مجید نے اہل استعمال کیا. 26 مقام اہل البیت. اہل البیت
اس کا نام پڑھتے ورنہ کیا ہے اہل بیت. اچھا بیت کون سا؟ یہ کس بیت کا تذکرہ ہے؟ جس کے اہل. اب یہ اتری کا بھی آیت دیکھیے، ہر چیز کا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہوتا ہے. آپ آیت کے اترنے کا موقع دیکھیے، اس کے بعد بیت کا مطلب ڈھونڈیے، اس کے بعد اہل خود بخود آپ کو نظر آنے لگ جائے. آیت کب اتری؟ شب مباہلہ. اور مباہلے میں کیا ہونے جا رہا تھا؟ خدا کی توحید پر ڈسکشن فیل ہو چکی تھی، فیل ہو گئی تھی نا. وہ ٹرینٹی کے کانسیپٹ، تثلیث کے کانسیپٹ کے ماننے والے تھے کرسچنس، اور پیغمبر توحید الہی کی بات کر رہے تھے. تو وہ ڈسکشن 40 دن کی فیل ہو گئی. جب فیل ہو گئی تو کہا اب آ جاؤ مباہلے پر، جھوٹے پر خدا کی لعنت کریں گے. اب آیت اتری کب؟ جب صبح جھوٹے پر لعنت کرنے جانا ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. پیغمبر لے لو اپنے ساتھ اپنے نفوس کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو، جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرنے چلتے ہیں. پیغمبر نے اپنے ساتھ کچھ لوگ لے لیے. جب پیغمبر نے ہم کو اپنے چادر کے نیچے جمع کر لیا اور چادر کے کونے بند کر دیے تو ایک آیت اتری. اچھا اب اس آیت میں 2 لفظ خاص ہیں، ایک اہل اور ایک بیت. باقی جو طہارت کی اور پاکیزگی کی باتیں وہ تو ان کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں، لیکن اس آیت میں 2 لفظ بہت اہم ہے، اہل اور بیت. اب کس بیت کو اور کس بیت والے کو بچانے جا رہے ہیں لوگ؟ اپنے گھر کو، محلے والوں کے گھر کو، حکومت والوں کے گھر کو، کس گھر کو؟ بھائی کس گھر والے کی توحید کا تذکرہ ہے؟ جس گھر والے کی توحید کا تذکرہ ہے اس نے اپنے گھر کی خود تعریف کی. انا ولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. وہ ہے وہ بیت، پہلا گھر جو ہم نے ناس کے لیے بنایا. اس بیت کی والے کی توحید کے لیے جا رہے تھے نا، اور تو کسی بیت والے کے لیے نہیں جا رہے تھے، اپنے بیت کے لیے جا رہے تھے نہیں، اس بیت والے کے لیے نا. انا ولا بیت وضع للناس، وہ پہلا گھر جو ہم نے ناس کے لیے بنایا. للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین، جو مبارک بھی ہے اور عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں، مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا، جو اس بیت میں داخل ہو گیا، 4 دیواری میں داخل ہوگا، اس کے لیے امان. اب اس کا بہت بڑا بہت تفصیل ہے، بس اتنی بات. وہ بیت کس کا ہے؟ جس کی توحید پر بچانے مباہلے کے لیے جا رہے. بیت بھی سمجھ میں آ گیا، مباہلہ بھی آپ واقف ہیں. اب جب آیت اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو وہ جو چادر کے نیچے تھے انہیں کہا تم اپنے گھروں کے رہنے والے نہیں، اہل البیت اس گھر کے رہنے والے ہو. اہل البیت اس گھر کے، تو اس گھر کا تو آپ حج کریں، اس گھر کی طرف تو آپ سجدے کریں، اس گھر کے طواف کی تو آپ آرزو کریں، اس گھر کے ساتھ تو آپ کی عقیدتیں جڑی ہوئی ہوں، اور اہل اس گھر کے لوگ. تو یہ شیعہ نیریٹو ہے. گھر والے سے محترم ہوتا ہے، گھر والے سے محترم ہوتا ہے. یہ شیعہ آئیڈیالوجی ہے اور یہ شیعہ نیریٹو ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، وہ جو اس گھر کے لوگ. اس شیعہ نیریٹو، اس شیعہ آئیڈیالوجی پر ہم نے 1500 سال کی تاریخ گزار دی. امام حسین علیہ السلام نے جب اپنی تحریک کا تذکرہ کیا تو آپ نے اسی آئیڈیالوجی، اسی نیریٹو کی بات کی. کون ہے نام؟ اہل بیت نبوت ہیں، مختلف الملائکہ ہیں، محبت الوحی ہیں. ملائکہ کے آنے اور جانے کا مقام ہے. اللہ نے ہم سے کائنات کا آغاز کیا اور ہم پہ کائنات کا ختم کرے گا. یہ کہہ کر آپ مدینے سے چلے گئے. کسی نے کہا کہ آپ غلط کر رہے، ایسا نہیں تھا. کسی نے کہا تو آج اگر ہم امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، ہر قیمت پر کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اہل البیت یہ اس گھر کے لوگ ہیں. کوئی گھر پر ذرا سی آنچ آ جائے،
ہم سب مسلمان بے چین ہو جاتے ہیں. کعبے کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کا اس کے اوپر کوئی بھی غلط کتاب ہی نہیں پڑھنی چاہیے. جتنا محترم گھر ہے اتنا ہی محترم گھر والے ہیں. آپ گھر کو تو طواف میں لینا چاہتے ہیں اور گھر والوں کو اس طواف سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، جبکہ مستدرک کے حاکم میں پیغمبر کی حدیث رقم کی گئی کہ کوئی ساری زندگی روزے رکھے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان صبح و شام نماز پڑھتا رہے، لیکن وہ میرے اہل بیت کے بغض کا شکار ہو تو کبھی جنت کی بو بھی نہیں سونگے گا. نعرہ حیدری 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 کائنات کے بلند سلام. آپ سب کو جنت کی آرزو ہے، سارے مسلمانوں کو جنت کی آرزو ہے، سب کو ہے نا، سب کو جنت کی آرزو ہے. لیکن پیغمبر نے بتا دیا ساری زندگی روزے رکھو، ساری زندگی حجر اسماعیل حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھتے رہو ساری زندگی. لیکن دل میں اگر میرے اہل بیت کا بغض ہے تو آپ بیت کرتے رہیں. اگر بیت کے ساتھ اہل نہیں ہوں گے جنت کی ہوا بھی کبھی بھی خرید نہیں آئے گی. یہ حدیث میں نے نہیں گھڑی اور نہ میں نے اپنی کسی کتاب سے لکھی، پیغمبر عالی مرتبہ کا ارشاد ہے مستدرک کے حاکم کے اندر یہ حدیث ہے. اب عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام جب کربلا سے مدینے سے نکلے اور عازم عراق ہوئے تو ایک مقام پر جسے ذو حسن کا مقام کہتے ہیں گور کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کو گھیر. پیار سے جام والا لشکر تھا، ابھی گھیرنے کی نوبت نہیں آئی تھی. آپ نے دیکھا کہ سوار و سواریوں دونوں کی زبانیں شدت پیار سے باہر ہیں. حکم دیا اپنے بھائی سقائے حرم کو مشکوں کے دہانے کھول دو. آپ کے قافلے میں بنی اسد کے کچھ لوگ تھے جو اس علاقے سے واقف تھے. کہا فرزند رسول دور دور اس کے بعد پانی کی کوئی سبیل نہیں، کوئی چشمہ کوئی نہر نہیں ملے، تھوڑا ذخیرہ ہے پانی کا، بچوں اور عورتوں کا ساتھ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا میں ساقی کوثر کا نواسا انا اعطیناک الکوثر. تم انسانیت کی معراج پر ہو، تم امامت کے مقام پر ہو، تم ذریت پیغمبر ہو، تم انسان کی فلاح کے لیے بھیجے گئے، تم متقین کے امام ہو. کیا ممکن ہے کہ پانی روک لے متقین کا امام ہو؟ اور کھول دو لشکر ہو. سواروں نے بھی پانی پیا، سواریوں نے بھی پانی پیا. خود امام حسین علیہ السلام نے بڑھ بڑھ کر پانی پلایا. پھر غور کے لشکر نے آپ کی فضا میں نماز ظہر پڑھی. نماز ظہر کے بعد سے پہلے آپ نے خطبہ دیا، ایک تقریر فرمائی. نماز ظہر کے بعد آپ نے ایک تقریر کی اور وہ تقاریر ساری کی ساری اس قرآن کے استدلال پر تھی کہ آپ کی مقام اور منزلت کیا ہے. سب جوائے سنتے یہاں تک کہ آپ نے نماز عصر کو تمام کیا. اور نماز عصر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنا آخری پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. یہ جو تمہیں کوثر دی نا، یہ قیادت، یہ امامت، اس کے لیے مسلسل اطاعت اور قربانی کا سفر جاری ہے. اب امام حسین علیہ السلام قربانی کے میدان کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے آخری اسٹیٹمنٹ جسے آپ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں عصر کی نماز کے بعد دیا. نیام سے ذوالفقار نکالی، زمین میں کاٹ، قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھا. بالکل اسی طرح جس طرح علی ابن ابی طالب نے خلافت سنبھالنے کے بعد ذوالفقار کو زمین میں کاٹ کر قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھ کے اپنا پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیا تھا، بالکل وہی علی کے بیٹے نے کیا. اس بار آپ نے ارشاد کروایا من رأی سلطانا جائرا ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ ویعمل فی عباد اللہ بالحسن والعدوان. یہ 3 امپورٹنٹ باتیں ہیں اس تقریر کی. جب تم ایسے کسی جابر حکمران کو دیکھو جو بندگان خدا پر ایسے مسلط ہو جائے کہ وہ خدا کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتا، سنت رسول کا مذاق اڑاتا ہوں، اور بندگان خدا میں
ظلم اور گناہ کے ساتھ حکومت کرتا. ایسے بندہ مومن پر فرض ہے کہ وہ تلوار سے اس ظالم حاکم کا مقابلہ کرے. اس کے بعد آپ کو کچھ اور جگہ بھی ہے. بہت سارے جگائے امام حسین علیہ السلام کی تقریر سن رہا ہے. پھر آپ تقریر ختم کر چکے تو قریب آ کر سوال کیا جنہ رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے، کیا آپ کا یہی مقصد ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا؟ وہ ایک انٹیلیجنٹ آدمی ہے، لشکر کے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، تاریخ عرب پر نظر رکھتا ہے اور امامت کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں پر غور کر رہا ہے. نبی کے بیٹے، جو آپ نے کہا کیا یہی آپ کا مقصد ہے؟ کیا کہا امام حسین علیہ السلام نے؟ تلوار سے مقابلہ کریں گے سنت رسول کی مخالفت کرنے والوں، اللہ کے عہد کو توڑنے والوں اور بندگان خدا پر ظلم اور عدوان سے حکومت کرنے والوں. کہاں میرا یہی مقصد ہے. تو کہا پھر میں آپ کو آپ کی موت سے ڈراتا ہوں اور مجھے خدشہ ہے اگر آپ کا یہ ارادہ ہے تو آپ قتل کر دیے جائیں گے. آپ تلوار نکال چکے، اطاعت اور قربانی کے راستے پر چل چکے. ایک دفعہ چہرے غور کی طرف دیکھا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بالموت تخفنی، ارے تو مجھے موت سے ڈرا دے. بالموت تخفنی، تو مجھے موت سے ڈرا دے. میں زندہ رہوں تو بھی انسانیت کے لیے افتخار ہوں، اگر قتل کر دیا جاؤں تو میرا قتل ہونا بھی انسانوں کے لیے عافیت کا باعث ہے، ان کے لیے فخر اور معراج کی بات ہوگی، کیونکہ خون حسین انسانوں کی ضمیر کو وہ جلا بخش دے گا کہ ظلم اور عدل میں فرق کر سکیں گے، جھوٹ اور سچ میں فرق کر سکیں گے، ظالم اور عادل میں فرق کر سکیں گے. میرا قتل ہونا بھی باعث افتخار ہے، میرا زندہ رہنا بھی باعث افتخار ہے. ہاں لیکن تیرے لیے یہ بڑی ہی ندامت کی بات ہوگی کہ ذرا سی زندگی کے لیے تیری ناک بگڑ دی جائے. کیا سوال تھا اس کا، کیا جواب ہے؟ امام کا، صاحب کوثر کا، اطاعت اور قربانی کا سفر طے کرنے والے کا، تیرے لیے بڑی ندامت اور شرمندگی کی بات ہوگی. کیا کہ ذرا سی زندگی کے لیے تیری ناک بگڑ دی جائے. یہ تو کچھ دن اور زندہ رہ لے گا نا، چند سال اور زندہ رہ لے گا، لیکن اس میں ذلت کتنی ہے. قاتل اولاد نبی کہلائے گا، ذلیلوں کے زیر اثر رہے گا، اس کے بعد ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا رہے گا، زندگی میں کوئی سرفرازی تیرے قریب نہیں آئے گی. ذرا سی زندگی. آپ یہ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے بلند بچوں کو اور زندگی کو کیسے کمپیئر کیا. اگر بچوں بلند ہے، مقصد بلند ہے، تو ذرا سی زندگی کو قربان کر دینا چاہیے. تیرے لیے بڑی ندامت کی بات ہوگی کہ ذرا سی زندگی کے لیے تیری ناک بگڑ دی جائے. بس یہ کہا فرزند رسول نے. اس کے بعد اس مقام سے آپ کی سواریاں اٹھی اور آپ اس راستے پر چل پڑے جس راستے پر آپ کو چلنا تھا. یہاں تک کہ ایک پرستادہ تیز تیز گھوڑا دوڑاتا ہوا گھوڑ کے پاس آیا اور وہ تاریخیں لکھتی ہیں، مقاصد لکھتے ہیں وہ سوار اتنا بدتمیز تھا. امام حسین علیہ السلام کی سواری کے سامنے سے گزرا لیکن اس نے امام کو سلام نہیں کیا. وہ سیدھا گھوڑ کے پاس گیا اور ایک خط اس کو ابن زیاد کر دیا اور اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا جہاں پر ہیں ابن فاطمہ بس وہیں پر ان کو گھیر. امام حسین علیہ السلام کے پاس وہ خط لے کر گھوڑا آیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ کی سواری کو یہی روک دیا جائے. آپ نے شاہ فرمایا نہیں ہم اور آگے بڑھیں گے، یہ کہہ کر آپ نے اپنی سواری کو آگے بڑھا. اب گھوڑ حد ادب میں ہے، آہستہ آہستہ آپ کی سواری کے ساتھ ساتھ چلتا ہے.
اس فرشتادے نے پھر پریشر کیا کہ امیر کا حکم ہے اتنے زیادہ کا روک یہیں پر. تھوڑا ہی فاصلہ طے ہوا تھا پھر وہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا. کہا فرزند رسول یہ میرے ساتھ فرشتادہ ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی سواری کو نہیں روک دیا جائے. آپ بتا دیں گے ہم اور آگے سے بڑھتے گئے. یہ کہہ کر آپ نے سواری کو اور آگے بڑھا دیا. کربلا حسین مشیت الہی سے آئے ہیں, مشیت الہی سے آئے ہیں, اطاعت اور قربانی کے سفر پہ آئے ہیں. صاحب کوثر میں امام المتقین ہیں. پھر آگے بڑھے امام حسین علیہ السلام, وہ پھر خاموش. جب اور سننا طے کر لیا امام نے تو فرشتادے نے کہا میں بھی تیری شکایت لگاؤں گا ابن زیاد سے کہ تم نرمی برت رہا ہے. اور پھر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا فرزند رسول یہ گورنر سے میری شکایت لگائے گا, آپ اس جگہ پر سواری کو روک. آپ نے کہا نہیں, سواری آگے بڑھی. سواری آگے بڑھی, خود نے لجام فرس پر ہاتھ رکھا. یہ گستاخی فرزند فاطمہ کو اتنی بری لگی کہ آپ نے ارشاد فرمایا تیری ماں تیرے غم میں روئے. اور یہ جملہ عرب اس وقت بولتے ہیں جب کسی کو یہ کہنا ہو کہ کتنا نالائق بیٹا تیری ماں نے پیدا کیا, تو کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے. تم نے کس کی سواری پر ہاتھ رکھا؟ چھوڑ دی ہاتھ, ہٹا لیا ہاتھ اور نہیں. اور کہا فرزند رسول آپ نے بہت بڑی بات کہی, آپ بہت بڑی ماں کے بیٹے ہیں. پیچھے ہٹ گیا ہو. حسین کی سواری آگے چلنے لگی, یہاں تک ایک مقام پر پہنچ کر سواری خود بخود ہو گئی. دوسری محرم داخل ہے کربلا. اب سواری آگے نہیں بڑھتی. مقاصد لکھتے ہیں کہ بعد دیگر 7 گھوڑے تبدیل کیے امام حسین علیہ السلام, کوئی بھی آگے نہیں بڑھا. جب آگے نہیں بڑھا تو سواری سے آپ نیچے اتر آئے. اس کے بعد آپ نے خاک کربلا کو اٹھایا اور اس کے بعد اس کو مٹھی میں لیا. لوگوں سے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا آسریا, کسی نے کہا ناصریا, کسی نے کچھ نام لیا, کسی نے کچھ نام لیا, کسی نے کہا نینوا. ہر ایک اس راستے سے چاہتا تھا امام حسین علیہ السلام آگے بڑھ جائیں. جب سارے نام ختم ہو گئے پھر پوچھا اور کیا نام ہے؟ کہا کربلا. اچھا کیا یہی کربلا بے شک یہی میرے سوالوں کے ٹھہرنے کا مقام ہے, یہی میرے قافلے کے اترنے کی منزل ہے, یہی میرا سر میرے تن سے جدا ہوگا اور یہی میری حدت حرمت ہوگی. اللہ اکبر. بھائی سے کہا جو جگہ پسند آئے وہاں خیمے نصب کرو, وہ نویں محرم کی رات. حسین کے خیموں میں تلاوت قرآن کی آواز بلند ہو رہی ہے اور ادھر یزید کے لشکر میں غر بے چینی سے ٹہل رہا ہے. بے بھائی نے پوچھا, بیٹے نے پوچھا آج بڑی بے چینی ہے, کیا کل کی لڑائی سے گھبرا رہے ہیں؟ کہا نہیں, لڑائی سے میں گھبرانے والا نہیں. ارے میں اس پیاسے بچوں کے رونے کی آواز سن رہا ہوں. خیام حسینی میں رو رہے ہیں, میں انہیں گھیر کر یہاں لایا. اس گناہ کو سرزد کرنے والا میں ہوں. بھائی نے پوچھا کہ تیرا ارادہ کیا ہے؟ کہا مجھے اس گناہ کو دھونا ہے, اس کالے داغ کو دھونا ہے, اور دھونے کا طریقہ یہ ہے میں اپنی جان حسین پر فدا کر دوں. کہا کیسے کر سکتا ہے؟ چاروں طرف ناکے لگے ہوئے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ بس اللہ اکبر, نہ معلوم یہ کیسے ممکن ہوا. ہاں اتنا ہمیں ضرور پتا ہے, اتنا ہمیں ضرور پتا ہے. مقاصد دیکھتے ہیں خود کا بھائی, خود کا بیٹا اور خود کا غلام اپنے گھوڑوں کو پانی پلانے کے بہانے سے فرات کے ایسے کنارے پر پہنچے جو خیام حسینی سے بہت قریب تھا, اور وہاں سے انہوں نے اپنے گھوڑوں کو اس طرف رخ موڑ دیا جو خیام حسینی کا تھا. حسین ابن علی نے نماز فجر کو تمام نہیں کیا تھا, فجر عاشور شروع ہو چکی تھی. بھائی اور بیٹوں کو کہا جاؤ ہمارا مہمان آ رہا ہے.
بھائی تیرا کیا حال ہے؟ تو میرے ہاتھوں کو پیچھے باندھ دو ایسے جیسے مجرم کے ہاتھ باندھے جاتے. ہمارے امام نے ہمیں تیرے استقبال کے لیے بھیجا ہے. اس لفظ کو سن کر اب رہی صحیح ہمت کی ہڑکی نکل گئی. استقبال کے لیے بھیجا ہے. جناب عباس سے گزارش کی میری خطا کو معاف کروا دے. بس اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو آپ نے کہا آج ہم تیری مہمانی کا حق ادا نہیں کر سکتے. وہ حسن حسن کی منزل تھی اور ہمارے پاس پانی تھا. آج ہم اپنے مہمان کو پانی نہیں پلا سکتے. کہا مولا نہ دہرائیے. اے نبی کے بیٹے نہ دہراؤ. بس وہ میدان کی طرف گیا. حسین ابن علی کا مہمان گیا اور پھر جو لڑائی ہونے لڑی لشکری حیران رہ گئے. وہ تو ہمارے ساتھ تھا. بس خود نے دشمنان حسین کو تلوار کی نوک پر رکھا. ارے کتنی دیر وہ لڑ سکتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. بس اس آواز کا سننا تھا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اپنے بھائیوں کو ساتھ لیا. حور کے پاس پہنچے. تھوڑی سی جان باقی تھی. حور کا سر اپنی گود میں رکھ لیا. سور نے سر ہٹا دیا. امام نے پھر گود میں رکھ لیا پھر ہٹا دیا. پھر تیسری بار رکھا تو کہا بھائی رہنے دے تو میرا مہمان دیکھا امام حسین علیہ السلام نے سر پھٹا ہوا ہے. خون بہ رہا ہے. جیب سے رومال فاطمہ نکالا اور پھول کے اس پھٹے ہوئے سر پر وہ تحفہ باندھ دیا. ارے سر پر رومال